الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، ہم اور آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ کو ہم اور آپ مسجد کہتے ہیں۔ مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ مسجدوں کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ مسجدوں کی تاریخ کیا ہے؟ مسجدوں میں کون لوگ آتے ہیں اور مسجدیں کیا چاہتی ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ اگر ان سب سوالات کے جوابات دیے جائیں تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ چند منٹوں میں یا چند گھنٹوں میں ان تمام سوالات کے جوابات نہیں دیے جا سکتے۔ مساجد سے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ برادران وطن کا ایک طبقہ ایسا ہے جو مساجد پر دھاوا بول رہا ہے۔ پہلے ایک زمانے سے بحث چل رہی تھی بابری مسجد کے بارے میں، حکومت کا فیصلہ آیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، ہم نے اس فیصلے کو بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان لیا ہم نے، اور ہم نے کوئی شور ہنگامہ نہیں کیا۔ لیکن ایک قانون بنایا گیا، ملک کے پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا کہ ہندوستان جب آزاد ہوا تھا، یعنی 1947 عیسوی کے وقت، جس عمارت کی جو پوزیشن ہے اس کو اسی پوزیشن میں باقی رکھا جائے۔ یہ قانون اس لیے بنایا گیا تھا کہ بہت ساری مسجدوں پر برادران وطن کا دعویٰ تھا کہ یہاں ہماری مندریں تھیں، ہماری عبادت خانے تھیں، اور مسلمانوں نے اسے ڈھا دیا۔ اور بہت سارے مندروں کے بارے میں یہ باتیں ہیں کہ وہاں مقبرے تھے، یا وہاں قبرستان کی جگہ ہے، اوقاف کی جگہ ہے، یا وہاں مسجدیں تھیں، اور غیر مسلموں نے اسے ڈھا کر مندر کی تعمیر کر دی۔ یہ ایک طرح کا ہنگامہ تھا، ملک میں انتشار تھا، خلفشار تھا۔ ملک میں امن و شانتی پھیلانے کے لیے ایک قانون بنایا گیا، اور وہ قانون جو میں نے بتایا آپ کو پارلیمنٹ سے پاس کیا گیا 1991 میں۔ یہ قانون بنا ہے 1991 میں کہ جو عمارت جس حالت میں اس کو اسی حالت میں رہنے دیا جائے۔ اگر کہیں مسجد کے نام سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو مسجد ہی مانا جائے۔ اگر کہیں مندر کے نام سے لوگ اس میں اپنے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو اسے مندر ہی تسلیم کیا جائے، اور خلفشار نہ پیدا کیا جائے، انتشار نہ پیدا کیا جائے۔ جہاں تک بابری مسجد کا مسئلہ تھا، تو بابری مسجد کا مسئلہ آزادی ہند سے پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ ہمارا ملک 1947 عیسوی میں آزاد ہوا، اس سے پہلے ہی بابری مسجد کا جھگڑا تھا۔ اگرچہ بابری مسجد مسلمانوں کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا، لیکن اس فیصلے میں بھی ایسے ایچ پیچ رکھے گئے ہیں اور ایسے بیانات جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آستھا کی بنیاد پہ، کہا جائے مذہب کی بنیاد پہ، عقیدت کی بنیاد پہ غیر مسلموں کو جگہ دے دی گئی ہے۔ لیکن جہاں تک حق ملکیت کی بات ہے، کیس کی جو بنیاد تھی وہ حق ملکیت کی بنیاد تھی کہ بابری مسجد کی زمین کا مالک کون ہے، وہ مسلمان ہیں، اوقاف کی زمین ہے، یا غیر مسلم ہے۔ تو حق ملکیت کے بارے میں کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا،
بلکہ کورٹ نے آستھا اور عقیدت کی بنیاد پہ فیصلہ کیا، خیر ہم نے اسے صبر کے ساتھ مان لیا۔ لیکن اب دوسری مساجد کا بھی مسئلہ ہے، گیان واپی مسجد کا مسئلہ آ رہا ہے، متھرا کی عیدگاہ کا مسئلہ ہے، اسی طرح لکھنؤ میں ایک ٹیلے والی مسجد ہے اس کا مسئلہ ہے، دلی کی جامع مسجد کا مسئلہ ہے، اور مسجدوں کو چھوڑ کر یعنی یہ کہا جائے کہ عجیب و غریب عقل کے لوگ ہیں کہ تاج محل اور قطب مینار کے بارے بھی مندر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ خیر اس بحث پہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسجدیں جو ہوتی ہیں مسجدوں کا کوئی پیغام ہے، اگر ہم ان پیغام کو سمجھیں، ان باتوں پر عمل کریں، تو ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور ہم جو پسپا ہو رہے ہیں اور ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں، اس تیزی کے ساتھ ہم زوال کی طرف نہیں جائیں گے اور پسپا نہیں ہوں گے۔ لیکن ہم نے مساجد کو اہمیت کو نہیں سمجھا ہے، ہم مساجد تو بنا دیتے ہیں لیکن مسجدیں چاہتی کیا ہیں ہم اس کے بارے میں غور نہیں کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی ہو نہ سکے۔ جیسا من تھا ویسے ہی مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں، لیکن مسجدیں چاہتی کیا ہیں ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، اور مسجد کا پیغام کیا ہے ہمیں اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے۔ زمین میں سب سے مقدس جگہ وہ ہوا کرتی ہے جہاں پر مسجد بنائی جائے، جہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے، اس سے مقدس جگہ کوئی نہیں ہے۔ جس طرح انسانوں میں اللہ تعالیٰ نبیوں کا انتخاب کرتے ہیں، ہر آدمی سوچے نبی بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انتخاب ہوا کرتا تھا، اور اس انتخاب کا سلسلہ آخری نبی آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کے ساتھ، ان کی بعثت کے ساتھ یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کرام ہوتے تھے، اور یہ انتخاب اللہ کی جانب سے ہوا کرتا تھا۔ ہم زمینوں کی بات اگر کرتے ہیں، اس زمین جس میں ہمارا آپ رہتے مکانات بھی ہیں، عبادت گاہیں بھی ہیں، باتھ رومز بھی ہیں، کھیلنے کی جگہیں بھی ہیں، سڑکیں بھی ہیں، ندی بھی ہیں، نالے بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، نہ جانے کیسی کیسی چیزیں اس روئے زمین پر ہیں، لیکن زمین کا وہ حصہ سب سے زیادہ مقدس ہے جس حصے پر اللہ کی عبادت کی جائے، جس حصے پر سجدے کیے جائیں۔ اور مساجد جو بنائی جاتی ہے، یقیناً مسجد تو وہ حصہ ہے جہاں مستقل دن میں ایک دو دفعہ نہیں 5 وقت اللہ کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، تو مسجد سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمین پر عذاب ڈالنا چاہتا ہوں، بندوں پر عذاب ڈالنا چاہتا ہوں میں، لیکن میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں، جو مسجد آتے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں جو استغفار کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں جو سحر خیزی کرتے ہیں، تہجد کی پابندی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میں ان اداؤں کو دیکھ کر بندے سے عذاب کو روک لیتا ہوں۔ تو مسجدیں عذاب کو روکا کرتی ہیں، مسجدوں سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی محبت انسان کے اندر پیوست ہوتی ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم مسجد بنا لیتے ہیں لیکن مسجدیں ہم آباد نہیں کر پاتے۔ کتنی مسجدیں ایسی ہیں، ابھی بھی ہندوستان میں کتنی مسجدیں ایسی ہیں جو ویران ہیں، جہاں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، حالانکہ مسجد کے اڑوس پڑوس میں آبادی ہے، 2-4 گھر ہی کی آبادی ہو، لیکن آبادی ہے، لیکن مسجد کو آباد کرنے والا کوئی نہیں۔ جب صورتحال ایسی ہوگی تو مسجدیں بددعا دیں گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر غیر مسلم یا وہ طبقہ جو مسلمانوں سے دشمنی رکھتا ہے وہ پھر مسجد پر دھاوا بولے گا اور اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ مسجدوں کو عبادتوں سے، سجدوں سے آباد کیا جائے، مسجد اس بات کا مطالبہ کرتی ہے۔
मस्जिद चाहे टूटी फूटी हो, मस्जिद चाहे बोसीदा हो, मस्जिद चाहे छप्पर की मस्जिद हो, अल्बेस्टर की मस्जिद हो, कैसी मस्जिद हो, लेकिन मस्जिदों को इबादत से मामूर करना चाहिए। मुसलमानों को इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। जुमा के दिन मस्जिदों में भीड़ होती है और पंज वक्ता नमाजों में देख लीजिए तो मस्जिदें वीरान नजर आती है, और ख़ास तौर से फजर की नमाज में तो मस्जिद और आहबोका करती है, मुसल्लियों से खाली हुआ करती है। मस्जिद का मुतालबा है कि उसे नमाज के साथ कुरान की तिलावत, ज़िक्र, अज़कार, इस्तिग़फ़ार, तस्बीहात व तहमीदात से मस्जिद को मामूर किया जाए। हम और आप जब मस्जिदों को मामूर करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर मस्जिदों पर गैरों की नज़र कम हो जाएगी। जो लोग खबीस होते हैं, जिनके ज़हन में खबासत भरी होती है, वो तो किसी न किसी तरह एतराज़ करते ही रहते हैं। वो अपने एतराज़ से बाज नहीं आ सकते हैं। आपके जो दुश्मन है, आपकी हर अदा आपके दुश्मन को बुरी लगेगी, लेकिन वही दुश्मन दोस्त हो जाए तो आपकी हर अदा उसे पसंद आने लगेगी। तो एक तबका है जो दुश्मनी करता है, मुसलमानों से दुश्मनी करता है, इस्लाम से दुश्मनी करता है, मदारिस से दुश्मनी करता है, मसाजिद से दुश्मनी करता है, खानकाओं से दुश्मनी करता है, मुसलमानों की दीगर चीज़ों से दुश्मनी करता है। वो तबका वो काम करता रहेगा, लेकिन हमें चाहिए कि मस्जिदें जो मुतालबा करती है, उन मुतालबों पर अगर हम अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह उस तबके को भी मुंह की खानी पड़ेगी और वो तबका भी इंशाअल्लाह नाकाम ना मुराद होगा। मस्जिदें बनाई क्यों जाती हैं? मस्जिदें अल्लाह की इबादत के लिए बनाई जाती हैं। मस्जिदें जो बनाई जाती हैं उसके कुछ पैगामात भी होते हैं। क्या पैगामात थे मस्जिद के? उन पैगामात को हमें अपनी जिंदगी में भी उतारने की जरूरत है। हम बहुत सारे काम मस्जिद के अंदर महदूद करते हैं। जैसे हमें से तकरीबन हर आदमी ऐसा होता है कि मस्जिद के अंदर आए तो गाली नहीं देता है। अगर कोई गाली दे दे फौरन कहेंगे अरे मस्जिद में वो गाली देते हो, लेकिन वही आदमी मस्जिद के बाहर जाकर गाली देना शुरू कर देता है। अजीब व गरीब चीज है। जो चीज मस्जिद में हराम है, मस्जिद के बाहर भी वो हराम है। हाँ, ये अलग बात है कि उसकी हुर्मत में, गुनाह में फर्क पड़ सकता है। मस्जिद जो जगह है वो मुकद्दस जगह है, तो गुनाह में तो फर्क पड़ेगा, लेकिन जो चीज मस्जिद के अंदर गलत है, मस्जिद के बाहर भी गलत है। तो मस्जिद चंद चीजों और चंद बातों की तरफ हमें मुतवज्जह करती है। मैं उसकी तरफ आपके सामने इशारा करना चाहूंगा। जैसे मस्जिद, सबसे पहला पैगाम मस्जिद का जो पैगाम है, सबसे पहला पैगाम ये है कि हमारी पेशानी अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकनी चाहिए। हम एक इमाम की आवाज पर, एक इमाम की तकबीरात पर, एक इमाम के कहने पर हम एक साथ अल्लाह के सामने सर्व सुजूद होते हैं, अल्लाह के सामने रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, और जो भी मस्जिद में आता है अल्लाह के सामने झुकता है। ये बात इस तरफ इशारा कर रही है कि अगर दुनिया में किसी की इबादत की जाएगी तो अल्लाह वहदहू ला शरीक की बात की जाएगी, अल्लाह के अलावा किसी की नहीं। हमारे वो मुसलमान भाई जो नादान हैं, कम पढ़े लिखे हैं, या रसूम और रिवाज में घिरे हुए हैं, और वो कब्रों के सामने जाकर सजदा करते हैं और न जाने कैसी कैसी जगहों पर सजदा करते हैं, उस तबके के उलमा भी कब्रों के सामने सजदा करने को मना करते हैं। तो इस बात को समझने की जरूरत है। आप जो काम कर रहे हैं और जिस चीज को आप सही समझ रहे हैं, उस चीज को आपके उलमा ने भी सही नहीं कहा है। ये पेशानी मुकद्दस है। ये पेशानी अगर किसी के सामने झुकेगी, टिकेगी, तो अल्लाह वहदहू ला शरीक के सामने। इसलिए कि पेशानी को रखने का मतलब ये कि इंसान अपने आप को इंतहाई जिल्लतों, ये कहा जाए कि इंतहाई जलील होकर किसी के सामने वो अपने आप को पेश कर रहा है। और अल्लाह की जात के सामने पेशानी रखना, उसके अलावा अल्लाह की जात के अलावा के सामने पेशानी रखना बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो मस्जिद का ये पैगाम है कि अगर हम रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, तो अल्लाह के सामने होना चाहिए, अल्लाह के सामने के अलावा किसी के तो सामने नहीं। आप घर में नमाज पढ़े, नवाफिल लोग घर में पढ़ते,
وہاں بھی پیشانی جھکے گی تو اللہ کے لیے سجدہ ہونا چاہیے. آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی پیشانی جھکے تو اللہ کے لیے جھکنا چاہیے. غیر اللہ کے لیے اگر آپ سجدہ کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. اگر آپ غیر اللہ کے لیے سجدہ عبادت کرتے ہیں تب تو یہ شرک ہے، آپ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہتے کہ نہیں، ہم جو سجدہ کر رہے ہیں وہ سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، حرام ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو رکوع کرنا حرام ہے. تعظیماً کرتے ہیں، حرام ہے یہ عمل، اور اگر عبادت کے طور پہ کرتے تو شرک ہے. دونوں لحاظ سے آپ پھنسیں گے. لہذا رکوع سجدہ یہ جو عبادت ہے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے درست نہیں ہے. یہ مسجد کا پیغام ہے. مسجد کا ایک دوسرا پیغام یہ کہ ہمیں اجتماعیت کا ثبوت دینا ہے. اجتماعیت کا ثبوت دینا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ایک امام کے پیچھے مقتدی حضرات کھڑے ہوتے ہیں، ان مقتدیوں میں مالدار بھی ہوتے ہیں اور مالدار کے بعدوں میں غریب بھی ہوتے ہیں. ان مقتدیوں میں بڑے عہدے والا بھی ہوتا ہے اور بڑے عہدے والے کے بعدوں میں عام آدمی بھی ہوتا ہے گاؤں اور سماج کا. تو یہ پیغام ہے اس بات کی طرف کہ اسلام کی جو تعلیم ہے وہ تعلیم مساوات کی تعلیم ہے، وہ برابری کی تعلیم ہے. دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے کسی کو بہت بڑا صاحب علم بنایا اور کسی کو علم کا سرمایہ زیادہ نہ ملا. اللہ نے کسی کو بہت مالدار بنایا، کسی کو اللہ نے غریب بنایا، کسی کو عہدہ دے دیا، کسی کو عہدہ نہیں دیا. یہ سب دنیا کا نظام چلانے کے لیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس سے عہدہ مل گیا بہت بڑا ہے اور اللہ کا مقرب بندہ، یہ مطلب نہیں ہے. اللہ کا تقرب تو اللہ کی عبادتوں کے ذریعے سے حاصل ہوگا. جو اللہ کی بات سب سے زیادہ مانے گا وہ اللہ کا سب سے زیادہ مقرب ہوگا. جو اللہ کی سب سے زیادہ نافرمانی کرے گا وہ اللہ کے دربار سے سب سے زیادہ کہا جائے کہ وہ راندے درگاہ ہوگا. اور اللہ کی معصیت کرنے کی صورتیں مختلف ہیں. آخری صورت ہے کہ انسان کفر کر بیٹھے، شرک کر بیٹھے، وہ تو راندے درگاہ ہو جائے گا جب تک توبہ نہیں کرتا ہے، اللہ کے سامنے معافی نہیں مانگتا ہے اور جب تک وہ ایمان نہیں لاتا ہے. تو معصیت کی مختلف شکلیں ہیں دوستو. معصیت کے لحاظ سے اللہ کی قربت دور ہوتی ہے اور عبادت کے لحاظ سے اللہ کی قربت بڑھتی ہے. عہد و منصب یا مال و دولت سے انسان کا اللہ کے نزدیک مقرب ہونے کی علامت نہیں، یاد رکھیے. تو مسجد کا یہ پیغام ہے کہ جب لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ مساوات کی تعلیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأسود علی ابیض ولا لأبیض علی اسود کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب. یاد رکھنا، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، اور اسی طرح کسی کو کسی اور وجہ سے کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے. فوقیت اگر ہے تو فوقیت تقوی اور طہارت کی وجہ سے ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہوگا اللہ کے نزدیک وہ انسان زیادہ مکرم ہوا کرتا ہے. تو مسجد کا دوسرا پیغام، پہلا پیغام میں نے بتایا کہ پیشانی اگر جھکے تو اللہ کے سامنے جھکے. مسجد کا دوسرا پیغام یہ کہ ہمیں مسلم سماج میں مساوات کی تعلیم اسلام نے دی ہے. یہ ہمیں مسجد سے پیغام ملتا ہے. اور تیسرا پیغام یہ دوستو مسجد کا، وہ اتحاد و اتفاق کا پیغام. لاکھ جھگڑے ہوں، خاندانی جھگڑے ہوں، علاقائی جھگڑے ہوں، رشتوں کے جھگڑے ہوں، کوئی بھی جھگڑے ہوں، لیکن مسجد میں جب ہم آتے ہیں تو ایک ساتھ سب جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت ہم جھگڑے کو بھول جاتے ہیں. ہمارے بازو میں کوئی بھی ہم جماعت کے ساتھ اس کے بازو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس وجہ سے ہے
کہ مسجد سب کو جوڑنے کا کام کرتی ہے، توڑنے کا کام نہیں کرتی ہے۔ تو مسجد کا یہ پیغام ہے کہ ہم امت کے اندر اتحاد قائم کریں، ہم امت کے اندر انتشار پیدا نہ کریں، امت کے اندر جوڑ پیدا کریں۔ یہ مسجد کا تیسرا پیغام ہے۔ مسجد کا ایک چوتھا پیغام دوستو یہ کہ مسجد آنے والوں کو، یعنی جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، مسجد کچھ نہ کچھ پیغام دیتی ہے، تربیت کے لحاظ سے بھی، تعلیم کے لحاظ سے بھی۔ تقریباً مسجدوں میں درس قرآن کا نظام ہے، درس حدیث کا نظام ہے، بعض مسجدوں میں بلکہ بہت ساری مسجدوں میں نماز کے بعد کچھ کتابیں بھی، خاص کتابیں بھی پڑھی جاتی ہیں، جمعہ کے دن بیانات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سب مسجد سے ایک تربیت اور علم کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ مسجد سے جڑے رہتے ہیں، مسجد سے مربوط رہتے ہیں، اور جمعے کے دن جمعے کا جو بیان ہوتا ہے اس سے پہلے اگر آپ آ جاتے ہیں تو آپ کو یہ مسجد بہت ساری معلومات بھی فراہم کرے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام تو کریں۔ مدارس میں تو کسی طرح اہتمام ہو جاتا ہے، لیکن عوام الناس کے اندر بہت کم اہتمام ہوتا ہے۔ اکثر لوگ تو اس وقت آتے ہیں جب امام صاحب خطبے کے لیے ممبر پر چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ایسے وقت آپ آئیں گے تو آپ کو مسجد سے کیا تربیت ملے گی، مسجد سے کیا پیغام ملے گا، آپ کو مسجد آپ کو کیا درس دے گی، آپ جب مسجد ہی کا خیال نہیں کرتے ہیں تو یہ چند باتیں دوستوں میں نے بتائی کہ مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، یہ مسلم سماج کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم مسجدوں کو آباد نہیں کرتے ہیں تو ایک مسجد، دو مسجد، تین مسجد، نہ جانے کتنی مسجدوں پر ہمارے دشمنوں کی نظر ہے اور نظر پڑتی چلی جائے گی، وہ نگاہ ڈالتے چلے جائیں گے، اور ان کی نگاہ ڈالنے کی وجہ سے پھر انتشار پیدا ہوگا، خلشار پیدا ہوگا۔ تو مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، آپ بھی آباد کریں، ہم سب آباد کریں، اور یہ بات عوام تک بھی پہنچائی جائے۔ اور دوسری بات میں نے کہی کہ مسجد کے کچھ پیغامات ہیں، ان باتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر سجدے ہوں گے تو اللہ کے لیے ہوں گے، سماج میں مساوات ہونا چاہیے، سماج میں اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے، مسجد میں جو دروس ہوتے ہیں، جو بیانات ہوتے ہیں، ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ مسجد کا پیغام ہے۔ مسجد چیخ چیخ کر ہم سے، آپ سے کہتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم مسجد کے اندر تو سن لیتے ہیں، مسجد کے باہر جب نکلتے ہیں دامن کو جھاڑتے ہوئے نکلتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ خطیب صاحب نے کون سی بات کہی، امام نے نماز پڑھائی تو اس کا کیا پیغام ملتا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا اس سے کیا نصیحت ملتی ہے، مسجد میں سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، اس کا کیا فائدہ ہے ہماری زندگی میں، مسجد کے باہر کی زندگی میں، اس پر کیسے عمل کیا جائے، ہم مسجد سے نکلنے کا بھول جاتے ہیں۔ دوستو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر چیز سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، ہر واقعے سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ قرآن کریم نے ایک دو نہیں دسیوں واقعات نقل کیے۔ واقعات کیوں نقل کیے گئے؟ واقعات یا تو کسی چیز کو سمجھانے کی نقل کیے گئے، یا پھر واقعات نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہ اس سے فلاں نصیحت، اس سے فلاں نصیحت حاصل کی جائے۔ ہمیں زندہ دل ہونا چاہیے، زندہ دماغ ہونا چاہیے، حاضر دماغ ہونا چاہیے، اور ہمیں چیزوں سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور زندگی میں عمل کے جذبے سے سننا چاہیے، زندگی میں عمل کے جذبے کے ساتھ اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بہت ساری چیزوں کو جو ہم دیکھتے ہیں ان کے پیغامات ہیں، مسجد کے پیغامات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔